الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا ریاض الصالحین کا باب نمبر 159 ہے، 159، اور عنوان ہے میت کے ذمے قرض کی ادائیگی اور اس کا بیان۔ تو اس حوالے سے آج جو پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اسے ادا نہ کر دیا جائے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی معلق رہتی ہے، یعنی اس کی نجات یا عذاب کا فیصلہ نہیں ہوتا جب تک اس کے قرضہ نہیں ادا کر دیا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلے میت کے ذمے جو قرض ہوتا ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں میت کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بجائے اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، اسی پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی وراثت کس کس نے لینی ہے اور کس نے، تو اس کے جو ذمے قرض ہے اس کی طرف کوئی اتنی توجہ نہیں کی جاتی۔ تو سب سے اہم بات ہے، اور اسی وجہ سے جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو کہا بھی جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ اس وقت صرف کہا جاتا ہے، لیکن اصولی طور پہ اس سے پہلے وہ کلیئر بھی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت حسین بن بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ طلحہ میں موت کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے اس کی اطلاع دینا اور ان کو دفنانے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ کسی مسلمان کی لاش کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکے رکھنا مناسب نہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی معقول اور شرعی عذر کے لاش کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، جلدی کرنی چاہیے جنازے میں۔ تو یہ ہے جنازے کے حوالے سے جلدی، یعنی ایک تو یہ کہ اس کا قرض ادا کرنے کے حوالے سے، اور اس میں جنازے میں جلدی کرنے کے حوالے سے۔ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ جو بات ہے وہ یہ جو ریاض الصالحین کے جنہوں نے تشریح کیا وہ راوی حدیث کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو صحابی نے روایت کی ہے یہ ان سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے، اور آپ نے یہ شاید کبھی نام بھی نہ سنا ہو، حضرت حسین بن وہو ہے دونوں دفعہ۔ تو یہ جو ہے انصاری صحابی ہیں اور ان سے ایک ہی حدیث مروی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہی صحابی ہیں جو حضرت طلحہ بن برا کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ابن کلبی کے بقول حسین اور ان کے بھائی محسن جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے اور ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ صحابی جو ہے نا، جو اس میں خاص جو یہ کتاب لکھی ہوئی انہوں نے، جو بھی کوئی راوی پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جنگ قادسیہ بڑی ایک اہم جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، آپ نے جس نے عمر سیریز دیکھی ہو اس میں وہ بڑا تفصیل سے دکھاتے ہیں، اور کس طریقے سے ایران فتح ہوا تھا، اور بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ہاتھیوں کے ساتھ، اور انہوں نے ہاتھی بھی لے کر آئے تھے مسلمانوں کو، شروع میں تو بڑا نقصان بھی پہنچا تھا۔ تو اس میں یہ صحابی اور ان کے بھائی جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے، اور دوسرے جو ہیں طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے جو آخری باتیں کی ان میں یہ بھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کرنا، کیونکہ یہودیوں کی شرارتوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں، یہ ان کے علاقے میں کہیں رہتے ہوں گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈرتا ہوں کہ انہیں یہودی تکلیف پہنچائیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر ان کے لیے دعا کی اور فرمایا۔ یہ جو اگلی بات ہے نا، یہ میں ساری بات یہ بتانے کے لیے سارا پڑھا ہے، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو کی ہے
یہ بھی بڑی دلچسپ اور جو ہے نا آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو. آپ نے فرمایا اے اللہ، آپ نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ طلحہ سے اس انداز میں ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر تبسم فرما رہا ہو. تو یہ ان صحابی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. کیوں؟ انہوں نے، ان صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال کیا کہ حضور پاک کو میرا مرنے کا بھی نہ بتانا کہ وہ میرے علاقے میں آئیں گے تو یہودی ہیں ارد گرد، تو یہودیوں کی شرارتوں سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے. یہودی ہمیشہ سے سازشی ذہن کے مالک ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں زہر ملا کے یعنی دعوت کی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دیا. تو ایک دفعہ اور بھی واقعہ ہے کہ وہ چکی کا پاڑ جو ہے نا اوپر سے گرا دیا، یعنی گرانے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے آگے، ورنہ انہوں نے پورا بندہ بھی بھیج دیا تھا اور چکی کا پاڑ بھی اوپر پہنچ گیا تھا، اوپر گرانے ہی لگے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی. وعلیکم السلام.